حمدا لمن فقه عباده الدين وصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم فقہی قواعد کا نواد سبق آج ہم پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم فقہی قواعد کا 8واں مجموعہ بیان کریں گے جس کا تعلق ولایت سے ہے، اور اس میں حسب سابق 2 ہی قاعدے بیان کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے تصرف الوالی منوط بالمصلحہ، تصرف الوالی منوط بالمصلحہ، کہ ولی جو ہوتا ہے، سرپرست جو ہوتا ہے، والی یا تصرف الوالی منوط بالمصلحہ، یا جو نا وزیر ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی جو بڑا ہوتا ہے، چاہے خاندان کا بڑا ہو یا صوبے کا بڑا گورنر ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، ان تمام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے تمام تصرفات، جتنے بھی تصرفات ہوں گے، تو اس کے جتنے بھی تصرفات ہوں گے ان کا دار و مدار مصلحت پر ہوگا۔ اگر اس کے اندر عوام کی مصلحت ہے یا اس کے رعیت کی مصلحت ہے تو وہ نافذ ہوں گے، ورنہ نافذ نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ اگر گورنر یا سرپرست یا بادشاہ قاتل کو معاف کر دیتا ہے، اور قاتل ایسا ہے کہ جس کو قتل کیا ہے، جو مقتول ہے، وہ مقتول بیچارے کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر گورنر یا بادشاہ یا سرپرست قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو یہ معافی قابل قبول نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ چاہے کہ قصاص اس سے ساقط ہو جائے، قصاص بھی اس کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔ دوسری اس کی مثال ہے جیسے کہ سرپرست ہے، سرپرست یا وصی، جس کو وصیت کی گئی ہے، اگر یہ چھوٹے جو اس کے دیکھ بھال میں، جو اس کی پرورش میں ہے، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، اگر اس کے متعلق کوئی ایسا صلح کرے جس کے اندر اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو یہ صلح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ صلح بھی قابل عمل نہیں ہے، یہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں مسائل میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو والی ہے یا ولی ہے، وہ جو بھی کام کرے گا اپنے ماتحت کے لیے، اس کا دار و مدار مصلحت ہے۔ اگر مصلحت میں وہ اس کے نہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس قاعدے سے کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ اگر والد یا دادا چھوٹے بچے یا بچی کی شادی کرانا چاہے غیر کفو میں یا غبن فاحش کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ نافذ، یہ جو نا اس کا یہ عمل نافذ ہوگا، اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر چونکہ اب بھی ولی ہے، سرپرست ہے، یا جد دادا سرپرست ہے، اور یہ جو نا شادی کرا رہے ہیں چھوٹے بچے یا بچی کی غیر کفو میں یا غبن فاحش کے ساتھ، یہ نافذ نہ ہو، بلکہ یہ نافذ ہو جائے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ یہاں پر ولی سرپرست کا جو عمل ہے وہ اگرچہ اس کے اندر مصلحت نہ ہو، مصلحت سمجھ میں نہ آئے، تب بھی نافذ عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب کہ وہ والد یا وہ دادا نشہ کرنے میں مشہور نہ ہو کہ وہ نشہ کرتے ہیں،
اور اسی طرح سوء اختیار میں کہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنے کے متعلق مشہور نہ ہو. اگر اس طرح ہو تو پھر ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، قابل نفاذ نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. اس میں دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ، کہ جو خاص ولایت ہے، خاص ذمہ داری ہے، وہ زیادہ قوی ہے اس ذمہ داری سے جو کہ اس سے عام ہو. اس کی مثال جیسے کہ قاضی ہے، تو قاضی جو ہے نا یہ ایک عام ذمہ دار ہے وقف کے مال کا، اور جو وقف کا متولی ہے وہ خاص ذمہ دار ہے. تو عام ذمہ دار جو ہے نا اس کی وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا کہ خاص ذمہ دار طاقتور ہوتا ہے. تو اس لیے مثال دی کہ لا یملک القاضی التصرف فی الوقف مع وجود متول علیہ ولو من قبلہ، یعنی قاضی کو وقف کے اندر تصرف کرنے کا اختیار حاصل بالکل نہیں ہے جبکہ اس وقف کا متولی موجود ہو. اگرچہ اس متولی کے طرف سے وہ کرنا چاہے لیکن اس کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ وہ وقف میں اپنے طرف سے تصرف کرے، کیونکہ ولایت جو خاصہ ہے، جو متولی ہے، وہ اس کے موجود ہوتے ہوئے، اقوا کے موجود ہوتے ہوئے قوی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اس کی دوسری مثال جیسے كذا لا يملك القاضی تزویج الصغار مع وجود الولی الا بعد عزل. اگر سرپرست موجود ہے تو سرپرست کی موجودگی میں قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچیوں کی شادی کرا دیں. یہ حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرپرست موجود ہے، ولی موجود ہے، اور وہ جو ولی خاص ہے، جو خاص ذمہ دار ہے، اس کی ولایت جو نا اقوا ہے. تو اقوا کے ہوتے ہوئے قوی کے عمل کو قابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں الا بعد عزلہ، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو معزول کر دیں، معزول کرنے کے بعد پھر اپنے حکم کو نافذ کروا دیں. مستثنیٰ اس قاعدے میں بھی کچھ ہے. اس میں مثلا ایک مستثنیٰ یہ ہے کہ اگر قاضی چاہے تو چھوٹے بچے کے مال کو قرض دے سکتا ہے والد اور وصی کی اجازت کے بغیر. اس میں قاضی تصرف کر سکتا ہے. اسی طرح قاضی اگر وقف کو تبدیل کرنا چاہے یا اس کو جو ہے نا زیادہ مدت کے لیے اجرت پہ دینا چاہے، ضرورت کی وجہ سے ضرورت شدید کی وجہ سے اگر وہ وقف کو تبدیل کرنا چاہے یا اس کو اجرت زیادہ مدت کی اجرت پہ دینا چاہے، اس کے اوپر مثلا تعمیرات وغیرہ کرانے کے لیے، تو یہ کر سکتا ہے. یہاں پر جو خاص متولی ہے وہ قاضی کو منع نہیں کر سکتا ہے. تو الولایت الخاص اقوی من الولایت العامہ یہ ایک قاعدہ اغلبی ہے، کلیہ نہیں ہے. بعض چیزوں میں جو ولایت خاصہ ہے وہ اقوی ہونے کی وجہ سے ولایت عامہ کے تصرفات کے لیے مانع ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے جیسے کہ ذکر کر دی. تو یہ نواں سبق ہے اور ولایت کے متعلق ہے. اس کے اندر 2 ہم نے قاعدے پڑھے ہیں. تصرف الوالی منوط بالمصلحہ اور مثالیں وغیرہ آپ نے دیکھ لی. دوسرا قاعدہ ہے الولایت الخاصہ اقوی من الولایت العامہ، اور اس کی مثالیں آپ نے اور مستثنیات دیکھ لی. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وآخر دعوانا الحمد للہ.